بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 119 ہے، جس میں ہم وسائل السفر کو پڑھیں گے۔ وسائل السفر کا معنی سفر کے وسائل یعنی مواصلات، وہ مواصلات جو ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں مدد کرتے ہیں اور پہنچاتے ہیں، جیسا کہ گاڑی، جہاز، کشتی، اس طرح کی تمام تر مواصلات جو ہیں ان کے بارے میں ہم جملے کیسے بنائیں گے، مضمون کیسے بنائیں گے اور کیا کیا افعال ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس سبق میں یہ بتایا جائے گا کہ جہاز سے ہم کس طرح سفر کرتے ہیں، کشتی سے کس طرح سفر کرتے ہیں اور وسائل کیا کیا ہیں سفر کے۔ تو اس ضمن میں ہم اپنے ویکیبلری زاد لغوی کو بڑھائیں گے اور جملے کی ترکیب کو سیکھیں گے۔ تمام تر مضامین جو پچھلے جو گزرے ہوئے ہیں اور جو آ رہے ہیں، ان تمام تر مضامین کا مقصود یہی ہے کہ ہم جملے کی ترکیب کو سمجھیں، فعل، فاعل، مفعول، جار، مجرور اور آپس میں جو ربط کے اسماء ہیں وہ کس طرح استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں، وسائل السفری، وسائل مضاف ہے، السفری مضاف الیہ۔ وسائل السفر، سفر کے وسائل، مضاف اور مضاف الیہ کے ترجمے میں کا، کے اور کی کا ترجمہ آتا ہے، یہ اس کی علامت ہوا کرتی ہے۔ جنہوں نے نحو کو پڑھا ہے، علم النحو کو، وہ سمجھتے ہیں۔ وسائل جمع ہے وسیلہ، وسیلہ کہتے ہیں سبب کو، اور کسی بھی چیز کو ہم استعمال کر رہے ہوں اس کو ہم وسیلہ، واسطہ کہتے ہیں۔ تو سفر کے جو وسائل ہیں جس کو ہم بروئے کار لاتے ہیں، اس میں تمام تر یعنی گاڑیاں، رکشے، موٹر سائیکلز وغیرہ شامل ہیں۔ تو آئیے کتاب کی طرف چلتے ہیں اور اس مضمون کو سمجھتے ہیں۔ وسائل السفر، سفر کے وسائل۔ نحن نسافر، ہم سفر کرتے ہیں، من بلد الی بلد آخر، ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف، آخر دوسرا ملک، من بلد ایک ملک سے، الی بلد آخر دوسرے ملک کی طرف، بالقطار قطار کے ذریعے سے۔ یہاں پر جو با ہے، الباء للاستعانتی، استعانت یعنی وہ با جو ہمیں استعانت اور مدد کا معنی دے رہا ہے۔ تمام حروف کے الگ الگ معانی ہیں اور خاصیات ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ پھر کبھی لیں گے۔ فی الحال سمجھیے گا بالقطار، کیونکہ القطار، القطار کہتے ہیں ریل گاڑی کو۔ تو یہاں پر جو با لگایا ہے بالقطار، یہ با کس لیے لگایا ہے؟ تو اس کو سمجھنا ہے کہ یہ استعانت یعنی جب بھی با کسی اسم کے ساتھ جڑ جائے اس میں استعانت اور مدد کا معنی پایا جاتا ہے۔ نحن نسافر، ہم سفر کرتے ہیں، من بلد الی بلد آخر، ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف، بالقطار ریل گاڑی کی مدد سے، ریل گاڑی کے وسیلے سے، او السیارتی یا گاڑی کے وسیلے اور مدد سے۔ وَيُمْكِنُ أَن نُسَافِرَ بِالطَّائِرَةِ، اور یہ بھی ممکن ہے، ان نسافر، ان کا ترجمہ ہے کہ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم سفر کریں بالطائرتی جہاز کے ذریعے سے، وسیلے سے۔ وَيُمْكِنُ، اور یہ بھی ممکن ہے، ان نسافر کہ ہم سفر کریں بالسفینتی کشتی کے ذریعے سے۔ تو سفر مختلف مواصلات کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ حضرات نے یہ جو فعل پڑھا ہے، سافر یسافر، سافر یسافر سفر کرنا، سافر فعل ماضی ہے، یسافر فعل مضارع کا مفرد مذکر غائب کا ہے۔ انا اسافر، میں سفر کرتا ہوں، انا اسافر الی السعودیۃ، میں سعودیہ عربیہ سفر کرنا چاہتا ہوں، کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح سافر یسافر سے نسافر، ہم سفر کرتے ہیں۔ السفینۃ
تجری علی وجہ الماء، سفینہ یعنی کشتی، تجری چلتی ہے، علی وجہ الماء پانی کے سطح پر، پانی کی سطح پہ کشتی چلتی ہے۔ وجہ الماء یعنی اس طرح ہمارا چہرہ ہے، وجہ الانسانی انسان کا چہرہ، اسی طرح وجہ الماء پانی کا چہرہ یعنی سطح، سطح مراد ہے۔ السفینۃ تجری، تجری فعل کا کیا ترجمہ ہے؟ جرا یجری، جرا معنی دوڑنا چلنا، تو کشتی چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ السفینۃ مؤنث ہے، اسی لیے تجری کہا، فعل مضارع کا صیغہ ہے، واحدہ مؤنثہ غائبہ، یجری نہیں کہا، کیونکہ الرجل یجری مرد دوڑتا ہے، الرجل یجری یا کے ساتھ، لیکن السفینۃ تجری علی وجہ الماء پانی کے اوپر، والطائرۃ اور ہوائی جہاز، تطیر فی الفضاء وہ فضا میں جہاز اڑتا ہے، فضا میں جہاز اڑتا ہے۔ والطائرۃ تطیر، تطیر کہاں سے لیا گیا؟ طار یطیر، طار یطیر سے ہے، تو کیونکہ الطائرۃ مؤنث ہے، تا علامت ہے، اس لیے یطیر، یطیران، یطیرون، اس کے بعد آتا ہے تطیر، تطیر واحدہ مؤنثہ غائبہ کا صیغہ ہے، تو طائرہ ہوائی جہاز فضا میں اڑتا ہے۔ اما القطار، امل لیکن، القطار یعنی ریل گاڑی، او السیارۃ یا کوئی بھی گاڑی، کوئی بھی ٹیکسی وغیرہ، فہما تو وہ دونوں، کون دونوں؟ السیارۃ والقطار یعنی گاڑی اور ریل گاڑی، یہ دونوں جو ہیں، یسیرانی، سارا یسیرو، پہلے بھی یہ فعل گزر چکا، یہ ورب گزر چکا ہے، سارا معنی چلنا، فہما یسیرانی تو وہ دونوں چلتے ہیں، علی الیابسۃ خشکی پر، الیبس خشکی کو کہتے ہیں، الرطب، الرطب تری کو، یعنی جیسے بحری جہاز ہیں، کشتیاں ہیں سمندر میں، یابسہ کہتے ہیں زمین کی خشکی، یعنی جو زمین دو قسم کا ہے، ایک بری ہم اس کو بر کہتے ہیں اور ایک کو ہم خشکی کہتے ہیں، بحر اور بر کہتے ہیں، تو یابسہ البر ہوتا ہے، البر مطلب خشکی، اور البحر، البحر یعنی سمندر، تو کہتے ہیں کہ یہ دونوں جو گاڑیاں ہیں، یعنی ریل گاڑی اور کوئی سی بھی گاڑی، یہ خشکی پر چلنے والی گاڑیاں ہیں، وَيَقْطَعَانِ الْمَسَافَاتِ الْبَعِيدَةِ اور دونوں کاٹتی ہیں، یقطع، قطع یقطع کاٹنا، اور دونوں کاٹتی ہیں دور کی مسافات کو، المسافات البعیدہ یعنی بہت زیادہ راستہ اور بہت زیادہ جو مسافت ہے اس کو کاٹتی ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد قطار کے بارے میں کہہ رہے ہیں، والقطار اور ریل گاڑی جو ہے، یسیر وہ چلتی ہے، علی سکۃ حدیدیۃ، سکہ حدیدیہ کہتے ہیں پٹری کو، جس پر ریل گاڑی چلتی ہے، لوہے کی پٹری، تو اس طرح بتا رہے ہیں سکہ، وہ سکہ حدیدی یعنی لوہے سے بنا ہوا، حدید کہتے ہیں لوہے کو، حدید، تو حدیدیۃ سکہ ایسا راستہ جو کہ لوہے کا بنا ہوا ہے، والقطار یسیر چلتا ہے، خاصتاً خصوصیت کے ساتھ، اما السیارۃ مگر جو گاڑیاں ہوتی ہیں، فہیا وہ جو ہیں، تسیر علی الطرق المعبدہ وہ چلتی ہیں ایسے راستوں پر جو کہ معبدہ ہوتی ہیں، معبدہ یعنی ان کو بنایا گیا ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے روڈ اور سڑک، جس طرح سڑکیں بنائی جاتی ہیں اس پر تارکول وغیرہ اور جگہ روڈ بنا ہوا روڈ ہوتا ہے، تو اس کو معبدہ ہم کہتے ہیں کہ جو خصوصی ہوتے ہیں، اسی پر گاڑیاں چلتی ہیں، گلیوں میں کوچوں میں نہیں۔ نرکب السفینۃ ہم رکوب اختیار کرتے ہیں، یعنی ہم سفینہ، نرکب السفینۃ فی البحر ہم سمندر میں کشتیوں میں سواری کرتے ہیں، یعنی ہم کشتیوں پر سوار ہوتے ہیں، فی البحر سمندر میں، جب ہم سمندر کا سفر طے کرتے ہیں تو ہم کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں۔ رکیبہ یرکبو سوار ہونا، رکیبہ، رکیبتو
رکبتو الحافلتا میں بس میں سوار ہوا، رکبتو الدراجتا میں سائیکل یا بائک پر سوار ہوا، ونرکب الطائرتا اور ہم جہاز پر سوار ہوتے ہیں، لنطیر فی الجو جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم فضا میں یعنی فضا میں یا اوپر، ٹھیک ہے نا، یعنی اوپر آسمان میں اگر ہم اڑنا چاہتے ہیں تو ہم سفر کرتے ہیں جہاز میں، ونرکب القطار اور ہم ریل گاڑی پر سوار ہوتے ہیں، او السیارہ یا گاڑی وغیرہ میں، لنسافر فی البر جب ہم الیابسہ پیچھے گزرا الیابسہ اور یہاں پر آیا البر جب ہم خشکی پر سفر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، فالسیارۃ والقطار اب گاڑی اور ریل گاڑی ہما وہ دونوں، وسیلتا السفر فی البر وہ دونوں وسیلے ہیں، ذریعے ہیں جب ہم سفر کرنا چاہتے ہیں، فی البر خشکی میں یعنی زمین پر، والسفینۃ وسیلۃ السفر کشتی یہ سفر کا وسیلہ اور ذریعہ ہے، فی البحر جب ہم سمندر میں سفر کرنا چاہتے ہیں، والطائرۃ وسیلۃ السفر اور جہاز وہ سفر کا وسیلہ اور ذریعہ ہے، فی الجو جب ہم ہوا میں اور فضا میں سفر کرنا چاہتے ہیں، وحین نعزم اور جب ہم عزم کر لیتے ہیں، علی السفر سفر کرنے کا، نعزم عزم یعزم عزم کرنا، آپ کہہ سکتے ہیں عزمت علی الذهاب میں نے جانے کا عزم کر لیا، عزمت علی السفر میں نے سفر کا عزم کر لیا، عزمت علی الکتابۃ میں نے لکھنے کا عزم کر لیا۔ اسی طرح وحین نعزم اور جب ہم عزم کرتے ہیں، علی السفر سفر کا، نذهب جاتے ہیں ہم، الی مکتب احدی شرکات السفر ایک کسی بھی کمپنی کے دفتر جہاں پر سفر کے بارے میں معلومات دی جاتی ہیں اور وہاں پر ٹکٹ ملتے ہیں، ونشتری اور ہم خریدتے ہیں، بطاقۃ السفر سفر کے بارے میں یا معلومات سمجھ لیں یا وہاں سے ہم ویزا وغیرہ لگواتے ہیں۔ بطاقۃ السفر سفر کے لیے ٹکٹ، اس کو آپ ٹکٹ کے معنی میں اس لیے لیں کہ ہم کبھی کبھی بسوں وغیرہ میں بھی سفر کرتے ہیں تو ہمیں وہاں کے دفتر سے اور وہاں پر جو ہمارے پاس جگہ ہوتی ہے ٹکٹ کاؤنٹر وغیرہ تو وہاں ہم جاتے ہیں اور ٹکٹ خرید لیتے ہیں۔ یہاں پر چند سوالات اور جوابات بھی پڑھ لیتے ہیں۔ این نرکب، این کا ترجمہ ہے کہاں، این نرکب السیارۃ ہم گاڑی پر کہاں سوار ہوتے ہیں، نرکب السیارۃ ہم گاڑی پر سوار ہوتے ہیں، فی موقف السیارات جو گاڑیوں کا اسٹیشن ہے، موقف کہتے ہیں اسٹیشن کو، جو اسٹیشن ہے وہاں پر ہم گاڑی یا گاڑیوں پر سوار ہوتے ہیں۔ این نرکب السفینہ ہم کہاں پر کشتی پر سوار ہوتے ہیں، نرکب السفینۃ فی المیناء البحری ہم کشتی پر سوار ہوتے ہیں، فی المینا یعنی بندرگاہ جہاں پر بڑے بڑے لانچ اور اسی طرح کشتیاں وغیرہ بحری بیڑے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر ہم کشتی پر سوار ہوتے ہیں۔ این نرکب الطائرۃ ہم کہاں پر جہاز میں سوار ہوتے ہیں، نرکب الطائرۃ فی المطار ہم جہاز میں سوار ہوتے ہیں، فی المطار یعنی ایئرپورٹ۔ تو یہ چیزیں ہم یاد کر لیں، ایئرپورٹ کو کیا کہتے ہیں، مطار کہتے ہیں، بندرگاہ کو فی المیناء البحری اور اسٹیشن کو گاڑیوں کے موقف السیاراتی۔ امید ہے سبق سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔